بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشما ڈائری چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اشما ڈائری کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔ رمضان کی پہلی تراویح تھی۔ مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ابھی فرض پڑے جا رہے تھے کہ اتنے میں صف کے ایک کونے سے ایک چھوٹا سا بچہ نمازیوں کے آگے چلنے لگا اور پھر دوڑنے لگا۔ وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دوڑ رہا تھا، پھر صفیں بھی تبدیل کرنے لگا۔ کبھی ایک صف میں دوڑتا اور کبھی دوسری صف میں دوڑ لگا دیتا۔ فرض کا سلام پھیرا گیا، لیکن کسی کی زبان سے اس بچے کے لیے کوئی سخت الفاظ نہ نکلے۔ سنتوں کی ادائیگی شروع ہوئی تو بچے نے پھر سے وہی حرکت شروع کر دی۔ اب کی دوڑ اس کے لیے زیادہ دلچسپ ہو گئی تھی۔ کسی پزل گیم کی طرح وہ کبھی ایک کے رکوع سے بچتا تو کبھی کسی کے سجدے سے، لیکن اپنی دوڑ لگا رکھی تھی کہ اچانک سجدے میں جاتے ایک نمازی سے ٹکرا کر گر پڑا اور رونا شروع کر دیا۔ ایک نمازی نے اسے گود میں اٹھایا اور اسے سہلاتا رہا کہ خاموش ہو جائے، لیکن بچہ بدستور روتا رہا۔ اتنے میں پچھلی کسی صف سے اس کا والد آیا اور اس کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس پورے دورانیہ میں نہ تو کسی نے بچوں کو مسجد سے نکالنے کی بات کی اور نہ ہی یہ کہا کہ چھوٹے بچوں کو مسجد نہ لے کر آئیں۔ کسی نے اپنے خشوع خضوع میں خلل پیدا ہونے کا گلہ بھی نہیں کیا اور نہ ہی والد کو نصیحتوں کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ یہ رویہ ترکی کی مسجد میں عمومی طور پر مل جاتا ہے، جس میں سب سے اہم یہ سوچ کر فرما ہے کہ اگر ہم نے آج اپنے بچوں کی ان شرارتوں کے باعث انہیں ڈانٹا اور مسجدوں سے بھگانا شروع کر دیا تو یہ بچے مسجدوں سے دور ہو جائیں گے۔ فیس بک پر ایک مسجد کے نوٹس بورڈ کی تصویر گردش میں ہے، جس پر ترکی زبان میں 3 پیغامات درج ہیں۔ اہمیت کے پیش نظر آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ نمازیوں کے لیے اہم پیغام۔ نمبر 1، اس مسجد میں بچوں کو استثناء حاصل ہے، مطلب انہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 2، مسجد میں نماز پڑھتے وقت اگر پچھلی صفوں سے بچوں کے ہنسنے اور دوڑنے کی آوازیں نہ آئیں تو ہمیں اپنی اس آنے والی نسل کے لیے فکر مند ہو جانا چاہیے۔ نمبر 3، اپنی ڈانٹ ٹپٹ کی وجہ سے مسجد میں آئے بچوں کے ذہن میں ہمارے بارے میں غلط تصور پیدا کرنے کی بجائے براہ کرم اپنی تراویح اپنے گھر میں پڑھیے۔ ایسا عمل اگر ہماری مسجدوں میں شروع ہو جائے تو آنے والی نسلیں ایک اسلام پسند اور صلاۃ کی پابند ہوں گی۔ فی الحال تو ہم نے تقریباً ایک بزرگ ہر مسجد میں رکھا ہوا ہوتا ہے، جس کی ڈیوٹی ہی یہ ہوتی ہے کہ سلام پھیرتے ہی وہ بچوں پر چیخنا چلانا اور اگر کسی غریب کا بیٹا ہو تو مارنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر تو امامت کے دوران حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ سوار ہو جاتے تھے، مگر ان کی نمازوں میں تو کبھی خلل نہیں پڑا تھا۔ اسی طرح ہمیشہ میں یہ حدیث مبارکہ پڑھ کر حیران و پریشان ہو جاتی ہوں۔ آپ بھی سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو کہ ایک غلام بھی تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، لیکن ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی یہ تک نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا۔